حضرت امام غزالی علیہ رحمت کا تعلقات عامہ کا ترک کرنا یہ خود ایک عجائبات میں سے ہے۔ جی ہاں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ عالم اسلام کی وہ معروف درسگاہ کہ جس کا 300 سال کے عرصے میں دور دور تک کوئی مقابل نہیں تھا، جی ہاں۔ جامعہ نظامیہ، جی ہاں۔ وہ نظام الملک کے تحت آتا تھا۔ گورنمنٹ باقاعدہ اس کی سرپرستی کرتی تھی اور اس دور میں اس کے اخراجات سالانہ 6 سے 7 لاکھ دینار ہوتے تھے اور وہ گورنمنٹ پیمنٹ کرتی تھی۔ اچھا۔ اور اس کی صدارت کا منصب، جیسے صدارت یا وائس چانسلر کا منصب آپ کو جو پیش کیا گیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک فقط 34 سال تھی۔ تو آپ نے اس منصب کو لیا، ادارے کے اندر بہترین خدمات سر انجام دی، لیکن آپ خود ایک مقام پر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی ذات میں غور کیا نا تو مجھے احساس ہوا کہ سوائے حسیات اور بدیہات کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ میرے علوم میں بھی فقدان ہے، میرے علوم کم ہے بھی بہت، میرے اندر مزید حاصل کرنے کی کشش اور طلب پیدا ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں تعلقات عامہ سے ترک کر لوں، گریز کروں اور میں اللہ کی ذات کو پانے کے لیے کوشش کروں۔ کیا بات ہے۔ تو پھر آپ نے 4 سال کا عرصہ بطور وائس چانسلر گزارا، اس کے بعد آپ نے اس منصب کو خیر بات کہہ دیا۔ روایت کے اندر جو آتا ہے، ابن خلقان نے اس کو تحریر کیا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ 588 میں یعنی کہ 88 میں اس منصب کو خیر بات کہہ کے وہاں سے روانہ ہو۔ 84 میں آپ بیٹھے تھے منصب پر، اور آپ نے 4 سال میں، اور آپ نے اپنے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی کو اپنے منصب پر اپنے نائب کے طور پر بٹھایا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے مزید علم کے حصول، مزید علم کے حصول کے لیے، ترویج کے لیے۔ یعنی کہ آپ اتنی بڑی درسگاہ کے وائس چانسلر کے منصب پر بیٹھنے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ ابھی علم اور بھی باقی ہے۔ اب وہاں سے روانہ ہوئے، سب سے پہلے تو آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے، آپ نے حج بیت اللہ کا کیا پروگرام۔ اس کے بعد امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ملک شام میں تشریف لے گئے اور دمشق کے جامع مسجد کے اندر آپ 2 سال اس کے مینارے کے اندر آپ چلے جاتے، اپنے آپ کو بند کر لیتے اور سارا دن مجاہدہ اور ریاضت کرتے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ آپ نے علم سے یا علم کی تزویج و اشاعت سے قطع تعلق کر لیا۔ جو جامع مسجد اموی جو اس دور کی یونیورسٹی کہلاتی تھی وہاں کی، اس میں آپ 2 سال شام کو روزانہ درس دیا کرتے اور بڑے بڑے فضلاء علماء آپ کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے، آ کر علم حاصل کرتے۔ 2 سال آپ وہاں پر رہے، پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے، آپ بیت المقدس میں گئے، آپ نے بیت المقدس میں بھی عبادت و ریاضت کی، پھر وہاں سے آپ مقام خلیل پر تشریف لے گئے جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مزار اقدس تھا۔ اب وہاں پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر بھی مجاہدہ کیا، عبادت اور ریاضت کی، اللہ رب العالمین کے اسرار و جمالات کے کمالات کو حاصل کیا۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، پھر آپ حج بیت اللہ کے لیے دوبارہ گئے اور طویل عرصہ آپ نے مکہ شریف کے اندر گزارا، اور مکہ شریف میں طویل عرصہ گزار کر اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت کی اور اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ محمد بن غزالی جو اس منصب پر بیٹھا تھا اور آج کے محمد بن غزالی کے اندر فرق ہے۔ کیا بات ہے، جب معرفت حاصل ہو جائے